امیر ملت فرماتی ہے کہ ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، سارے ہندو ہی تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا، تو وہاں ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، تو اس نے نا گفتگو کرتے کرتے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں نا کوئی کمزور بات کر دی معاذ، کوئی مسلمان نہیں، اسپیکر چل رہا تھا، ایک ہی مسلمان بابا بیٹھا تھا، وہ بابے نہیں ہوتے جن کے پاس کئی رنگوں کا ڈنڈا ہوتا ہے، وہ ملنگ صاحب کہیں بیٹھے تھے دوری ڈنڈا لے کے کونے میں، ملنگ تلنگ آدمی تھا، اس کے کانوں میں آواز گئی معاذ اللہ کہ اس نے حضور کے بارے میں صحیح جملہ نہیں کہا، اب اس ملنگ کو روکنا بھی کسی نے نہیں تھا، وہ ملنگ نا پیچھے سے سٹیج پہ چڑھ گیا، کہتا میں نے پنڈت کے سر پہ ڈنڈا مارا ہے، مارا ایک ہی ہے، پر مارا ذرا تگڑا کر کے، پنڈت ڈھیر ہو گیا زمین، اب ظاہر ہے وہ سارے ہندو تھے، اس کو پکڑا جیل میں بند کر دیا۔ امیر ملت فرماتے ہیں مجھے پتہ چلا تو میں جیل میں ملنے گیا، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، سید بھی تھے، شیخ طریقت بھی تھے، بہت بڑے مجاہد بھی تھے، فرماتے ہیں جب میں ملنے گیا نا، لوگوں نے بتایا یہ پیر جماعت علی شاہ صاحب ہے، تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور ہاتھ باندھ کے نا اس نے جملہ ایسے کہا کہ میرے وجود پہ کپ کپی طاری ہو گئی، کہنے لگا شاہ جی معاف کرنا، مجھے سیدوں سے ملنے کی ادب اداب نہیں آتی، آپ نے کیوں تکلیف کی میرے جیسے بندے کے لیے، مجھے نہیں ادب، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، مجھے نہیں ادب اداب آتے حضور، کیوں تکلیف کی؟ تو حضرت امیر ملت کہتے ہیں میں نے اسے کہا نہ تو نے داڑھی رکھی ہے نہ تو مسجد جاتا ہے، اور کام تو نے بہت بڑا کر دیا ہے، فرماتے ہیں رو پڑا، کہنے لگا حضور مسجد نہیں جاتا میری غلطی ہے، داڑھی نہیں رکھی میری غلطی ہے، میرے لیے دعا کریں، پر حضور میں گناہ گار ہوں، پر اپنے نبی کا غدار تو نہیں نا۔ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے، میری نا اماں دیہاتی خاتون تھی، تو ٹی وی پہ اس وقت تو پی ٹی وی ہوتا تو صرف ٹی وی پہ اذان شروع ہوتی تو میری اماں جی کہتی وہ میرا دوپٹہ پڑھائیں، ٹی وی پہ اذان ہو رہی ہے، تو میں کیونکہ تھوڑا بہت مدرسے پڑھنے لگا تھا تو مولوی اب مسئلہ نہ بتایا تو تب بھی کئی دفعہ بد ہضمی ہو جاتی ہے، میرے سامنے مسئلہ آیا، میں نے کہا اماں جی ایک کدو کوئی فرض ہے ٹی وی تے پانگ ہوئے تھے دوپٹہ لینا، اور دوسرا یہ تو اذان ٹی وی کی ہے، ہمارے اوپر تو اس اذان پہ نماز پڑھنا ضروری ہے جو مسجد میں ہوگی، تو میری اماں کہتی ہے مینوں زیادہ گلاں نہ سنا، دوپٹہ دے انہیں میرے نبی دا نام لینے، میری بات کو سمجھے، ہمارے حضور کے ساتھ جذباتی رشتے وابستگیاں ہیں، گہرا تعلق، ہمارے ہاں بحثیں نہیں ہوتی تھی، ہمارے ہاں تو سرکار کی شانیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، ہمارے ہاں یہ تکرار نہیں ہوتی تھی جو آج شروع ہو گئی، ہر بات علماء کرتے تھے باتیں، اختلاف رائے ہوتا تھا پر وہ بزرگوں میں ہوتا تھا اور کتابوں میں بند ہوتا تھا، عام آدمی میری طرح کی عمل کرتے تھے، وہ تو کہتے تھے کوئی شان کی بات سنیں گے تو محبت بڑھے گی، سنگیو حضور کی کوئی بات ملے تو اس پر عمل کرو، سرکار کا کوئی فرمان ملے تو اس پر عمل کرو، نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کبھی بحث نہ کرو، دین کے معاملات میں کبھی بحث نہ کرو، حکم آ گیا تو آ گیا۔ بات یاد آ گئی، صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی نا ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ، اور بھی بڑی کتابوں میں آپ کو ملے گا ان کا تذکرہ، لیکن ڈاکٹر احمد عبدالرزاق نے سیرۃ النبویہ میں بڑی خوبصورت کتاب ہے، یہ مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں اور بڑے خوش عقیدہ آدمی، سلسلہ شاذلیہ سے ان کا انسلاک ہے، بڑی شاندار انہوں نے لکھی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان کو نا ان کے باپ نے باندھا ہوا تھا گھر میں زنجیروں کے ساتھ، اور یہ کہتے تھے میں نے مدینے جانا ہے، اب بھی لوگ مدینے جاتے ہیں پر اب نہیں رو کے جاتے، اب پیسے ہی بڑھا ہے، اب تو ٹکٹیں بڑی ہیں، اب کون روتا ہے؟ پہلے دنیا روتی تھی، ایک ایک روپیہ لوگ جمع کرتے تھے، تڑپتے تھے، آہیں لیتے اور وہاں بھی لمحہ لمحہ رو کے گزارتے تھے، اب چونکہ پیسہ بڑا ہے تو وہاں بھی زیادہ وقت فوٹو کھینچ کے گزارتے ہیں، چونکہ وقت بدل گیا نا جی، جب مشکل تھا جانا تو تب تڑپ بھی زیادہ تھا، تو وہ تڑپتے، باندھ رکھا ہے باپ نے، بھائیوں نے، انہیں کسی نے بتایا کہ نبی پاک نا حدیبیہ تک آ گیا، تو مکہ شریف میں جس گھر میں وہ قید تھے وہاں کسی طریقے سے انہوں نے اپنا سر مار مار کی کھڑکی توڑی، مولا علی کہتے ہیں جب وہ تشریف لائے نا حدیبیہ میں تو ان کے پیروں میں زنجیریں تھیں،
جب وہ چل کے آ رہے تھے نا تو لکیریں بن رہی تھی خون کی، جہاں جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون کی لکیریں بن رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہتے وہ آئے، حدیبیہ کی شرطیں طے ہو گئی تھی پر ابھی تحریر ہونا باقی، آ کے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، حضور یہ میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے، یہ میرے بھائی مجھے تکلیف دیتے ہیں، حضور ایک بات بتاؤ، اس طرح اس حال میں اگر کوئی استاد کوئی باپ چھوڑ کے چلا جائے تو معاذ اللہ عقیدتوں کا کیا حشر ہوتا ہے۔ لیکن رسول کریم علیہ السلام نے جب ان کے آنسو دیکھے تو حضور بھی روئے، صحابہ بھی روئے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں دل کرتا تھا حضور حکم دیں تو ان کافروں کو میں گھوڑوں کی پشتوں پہ باندھ کے لے جاؤں، اتنا ظلم بھی کوئی کرتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ ابو سفیان بولے، کہنے لگے آپ نہیں لے جا سکتے، آپ نے شرط طے کر دی ہے کہ نہیں لے جا سکتے۔ ان کے والد بھی بول پڑے، بات آگے نکل گئی۔ ایک صحابی نے کہا کہ ابھی تو لکھا جانا باقی ہے، تو کہنے لگے ٹھیک ہے ہم توڑتے ہیں یہ معاہدہ۔ توجہ کرنا میری بات پر، داستان نہیں سنا رہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ترتیب مدینے والے محبوب نے اپنی نگاہ کامل سے فرمائی ہے۔ اس دھرتی نے یہ نظارے دیکھے ہیں، اس طرح دین پہ چلنے کا مزہ آتا ہے۔ پھر انسان پھر صبح فجر پہ اٹھنا بوجھ نہیں بنتا، پھر وہ بہانے بازی نہیں کرتا کہ میرے سے فلانا کام نہیں ہوتا، پھر تو میرے بھائی اسے کچھ چیز کھینچ کے لے جاتی اللہ کے گھر میں۔ حضرت ابو جندل جب روئے، انہوں نے کہا نہیں آپ لے جا سکتے، تو میرے رسول کریم اٹھے، حضور ان کے قریب گئے اور پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو سینے سے لگایا۔ وہ فرماتے ہیں میرے پاس جتنے آنسو تھے میں نے کھول کے بہائے، جی کرتا ہے میرے سونے کوئی درد پرانا ہی چھیڑا، کھول کے روئے۔ فرماتے ہیں پھر نبی پاک نے پہلے انہیں تھپکی دی اور پھر اپنے ہاتھوں سے حضور نے ان کے آنسو پوچھے۔ کیا کسی درویش کا جملہ ہے اور کتنا ہی عالیشان ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک باری میری آنکھیاں چوں اونا نے اتھرو پونجے سن، ہوں تے چسکا پہ گیا رونے دا، ہوں تے چسکا پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا۔ سرکار نے آنسو پوچھے اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک جملہ کہا، فرمایا ابو جندل تیرا تھوڑا امتحان باقی ہے، تیرا تھوڑا امتحان تھوڑا سا باقی ہے، میرا دوسرا حکم آنے تک تم نے صبر کرنا ہے۔ حضرت ابو جندل نے بات سنی، سرکار کی قدم بوسی کر کے ذرا پیچھے ہوئے تو ان کے گھر والوں نے نا یہاں سے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے کہنے لگے چل۔ بڑا شاندار جملہ لکھا ڈاکٹر صاحب نے۔ حضرت ابو جندل اٹھ کے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے اپنے باپ سے بس کر چھوڑ دے۔ اس نے کہا معاذ اللہ وہ تجھے لے کے نہیں گئے، چل اب میں تجھے باندھوں گا۔ کہنے لگے ابا اب اس طرح نہ کر، میرا تو ایمان اور بڑھ گیا کہ میرے نبی وعدوں کے پکے ہیں۔ کہنے لگے اب اس طرح کر، اب نہ یہ تو میرے ہاتھ بھی کھول دے میرے پیر بھی کھول دے، اور اب تجھے مجھے باندھ کے رکھنے کی ضرورت نہیں، اب تو مجھے بتا دے میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے، اس لیے کہ اب میں تیرا قیدی نہیں، اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں۔